اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ کلام یا بات یہ ہے کہ انسان اور اس کا بندہ جب یہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تمام تعریف کے ساتھ، تیرا نام بابرکت ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور تیرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، الہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند کلام یا بات یہ ہے کہ ایک بندہ یا ایک انسان دوسرے انسان سے یہ کہے کہ اللہ سے ڈر جا، اور وہ آگے سے جواب دے کہ بس تو اپنی فکر کر۔ اس حدیث مبارکہ میں اور اس کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی حمد کے حوالے سے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں، منقول ہیں، وہ ہمارے ہاں معروف ہیں۔ نماز میں بھی ہم وہ پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی وہ الفاظ، اس سے ملتے جلتے الفاظ، کچھ کمی بیشی کے ساتھ، کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ لوگ مختلف اوقات میں ان الفاظ کو پڑھتے ہیں اور ان الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا اور حمد بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اللہ بہت پاک ہے۔ اللہ کی پاکی جو ہے اس کو بیان کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، مرغوب ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب اور معانی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہر قسم کے نقص سے، تو ہر قسم کے عیب سے، اور تو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، صاف ہے، بلند اور برتر ہے۔ کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری تیرے حوالے سے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور میں بھی نہیں لا سکتی۔ انسانوں میں عیب ہوتے ہیں، مخلوق کے اندر مختلف قسم کے عیوب ہوتے ہیں، یا مخلوق کے اندر عیوب کم ہو، نہ ہونے والا تو سلسلہ ہے ہی نہیں، کم بھی ہو تو مخلوق کے اندر بدیہی طور پر اپنی پیدائش کے حوالے سے، کمزور مخلوق ہونے کے حوالے سے کچھ کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جیسے انسان کو نیند آتی ہے، انسان سوتا ہے، انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، انسان کو بسا اوقات اپنے رشتے ناتوں میں ایسی محبت ہو جاتی ہے جو اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، اعزہ و اقارب کا رشتہ، یہ ایسے رشتے بھی انسان کی پاؤں کی زنجیریں، یہ سب کمزوریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے بلند، برتر، اور ان میں سے کوئی کمزوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور کوئی عیب اور کوئی نقص جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لاحق ہونے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے نا سبحانک اللہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تمام صفات انسان اصل میں بیان کرتا ہے۔ وبحمدک، اور یا اللہ تیری تعریف۔ اور یہاں پر علماء نے ایک بڑا لطیف نقطہ لکھا ہے، محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے ایک بڑی لطیف بات بیان کی کہ مختلف اذکار ہوتے ہیں نا، بسا اوقات لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ذکر بھی کرتے ہیں، فلاں دعا بھی پڑھتے ہیں، فلاں مسنون دعا بھی پڑھتے ہیں۔ بہتر کیا ہے، زیادہ کیا پڑھا جائے؟ پڑھتے تو الحمدللہ لوگ سارے ہیں، لیکن بسا اوقات جب یہ دیکھیں، یہ بھی انسان کی نا زندگی کا ایک ہے، اچھے لوگوں کے اپنے مسئلے اور ایشو ہیں، اور جو دین سے دور ہیں ان کے اپنے مسئلے اور ایشو ہیں۔ جو دین سے دور ہیں ان کی دنیا کے مسائل ہیں، جو مسجدوں میں آنے والے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کے مسئلے یہ ہوتے ہیں اللہ سے زیادہ مقرب ہونے کے لیے، زیادہ قریب ہونے کے لیے زیادہ اچھے الفاظ کون سے، کس چیز کا ذکر زیادہ آیا ہے، کس کی فضیلت زیادہ بیان ہوئی، یعنی ان کے مسئلے دیکھیں آپ، ان کی پریشانیاں، ان کا ہم غم دیکھیں، ان کے دیکھیں کہ وہ کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
انسان کو اپنی کبھی کبھی یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے بھی کبھی سوچا کہ اللہ کا زیادہ اچھا ذکر کون سا ہے، زیادہ وہ الفاظ کون سے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کا زیادہ مرتبہ بلند کیا ہے، کن کا ثواب زیادہ ذکر ہوا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اس کے قریب ہونا ہے، تو ان کا ذرا زیادہ ورد کیا جائے، ان کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہر دوسرے ذکر پر مقدم ہے، حتیٰ کہ تحمید، یعنی یہ کہنا سبحانک اللہم اور یہ کہنا الحمدللہ، یہ دو الفاظ ہیں نا، سبحانک اللہ، سبحانک بھی کہتے ہیں، الحمد بھی کہتے ہیں۔ اس میں سبحانک کو اپنے معنی اور مفہوم میں زیادہ بلیغ ہونے کی وجہ سے تحمید یعنی الحمدللہ پر فوقیت حاصل ہے۔ کیوں؟ الحمد میں صرف تعریف ہے، سبحانک اللہم کے مفہوم میں تعریف بھی شامل ہے اور یہ بات بھی شامل ہے کہ یا اللہ تو ہر قسم کے نقص سے عار، یعنی یہ چونکہ زیادہ اچھا لفظ ہے، اس کے اندر زیادہ معانی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ تعریف انسان بیان کرتا ہے، اس لیے ان الفاظ کو زیادہ بلیغ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ تو پر لطف بات وہ ہے جو اس سے لطف وہ لے سکتا ہے، اس بات سے مزہ وہ بندہ لے سکتا ہے جو تحمید بھی کرتا ہو، تسبیح بھی کرتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بھی بلند کرتا ہو، تو یہ مزہ تو وہی لے گا۔ تو اس لیے یہ بات سکھائی، وتعالی جدک، کو تیرا بہت بلند مقام ہے، تو تیری کبریائی کا کیا کہنا، ولا الہ غیرک، اور خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، یہ ساری تعریف کرنے کا خلاصہ یہ ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت میں بھی، تیری صفات میں بھی، تیرے ناموں میں بھی کوئی تیرا شریک نہیں ہے، ولا الہ غیرک۔ اور انسان کو پھر عملی طور پہ بھی صرف منہ سے یہ الفاظ ادا نہیں کرنے، عملی طور پہ بھی یہ بات بتانی ہے۔ اور یہ بات، یہ دعا تو معروف ہے نا ہمارے یہاں، لیکن اس حدیث مبارکہ کا جو آخری ٹکڑا ہے نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی ہی اہم بات اور ایک بیماری جو ہمارے معاشرے میں بھی بڑی عام بیماری ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اچھا یہ نہیں کہہ رہا کہ میری نصیحت مان لے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے سامنے، میں خود اپنی طرف سے کوئی بات، اپنی کوئی دین کی دعوت اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات میرے الفاظ سے کوئی بندہ چڑ جائے، میرے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کے ساتھ کسی کا مسئلہ ہو، ہم جو اپنی ایک ریسیپی بیان کریں، اپنی طرف سے دین بیان کر رہے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس بندے کو ہماری بات، ترکیب، بات پسند نہ آئے، لیکن یہاں پر وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کو خوف۔ جس معنی میں تو اللہ سے ڈر، اس ڈر اور خوف سے جو تجھے سمجھ میں آتا ہے نا پھر وہ کر، لیکن یہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو گیا ہے اور یہ شیطان کے اتنے ٹرانس میں آ چکا ہے، شیطان نے اس کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ اس کو اتنی بات بھی ناگوار گزرتی ہے، بلکہ بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ آگے سے کیا کرتا ہے، تم اپنے کام سے کام رکھ، تمہیں کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں آپ کیوں پڑھتے ہیں، یہ تو نجی مسئلہ ہے۔ دین جو ہے یہ ہر شخص کا پرائیویٹ افیئر ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان کو کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈر جا، وہ کہتے تو اپنی فکر کر، تجھے میرے سے کیا لینا ہے، میں نے جانا ہے نا جہنم میں۔ یعنی بڑی بڑی لوگوں کی جسارت ہوتی ہے، یعنی میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے جہنم میں جانا ہے نا، میں نے جواب دینا ہے، تمہارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو مجھے کرنے دو جو میں سمجھتا ہوں صحیح کر لے۔ یہ بہت بڑی سرکشی کی علامت ہے۔ انسان کی زبان سے جب کبھی یہ کلمہ نکل جائے، غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پہ بھی نکل جائے، انسان کو فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی سرکشی کہ مجھے کوئی شخص اللہ سے ڈرا رہا ہے، اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے، میں عمل کر سکوں یا نہ کر سکوں، یہ دوسرے درجے کی بات ہے۔ بس اوقات انسان بڑی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو پشیمانی ہے نا اور احساس، یہ ضرور انسان کے دامن گیر ہونا چاہیے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کام جو ہے نا یہ میں ٹھیک نہیں کرتا، اول درجہ یہ، اول درجہ اصلاح کا درجہ اس کے بعد ہے ریئلائزیشن، احساس کہ کام میں غلط کر رہا ہوں، یہ بندہ جو مجھے کہہ رہا ہے نا بات مجھے ٹھیک بتا رہا ہے۔ تو یہ جسارت جب انسان کے اندر آ جائے نا، بندہ ڈسمس، جسے ہم کہتے ہیں نا ڈسمسو ایٹیچیوڈ، بالکل ریجیکشنسٹ، وہ نہیں جی چھوڑیں، یہ ان کو ہر وقت دین کی باتیں اور موقع بے موقع جو ہے نا یہ باتیں کر دیتے ہیں۔ یہ موقع بے موقع دین کی بات کا ہر موقع ہوتا ہے۔ تو جب انسان کسی دوسرے کو کہے کہ اللہ سے ڈر جا، تو آگے سے اگر وہ شخص کہے کہ تو اپنی فکر کر، تجھے میری کیا پڑی ہے، تو یہ اتنا برا کلمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ بات جو ہے نا وہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات گندی بات لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار، اتنی ناپسندیدہ لگتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کر دی کہ سب سے بری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لگتی ہے وہ یہ بات لگتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان احادیث کے مفہوم پر
سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.